دوستو، دنیا میں مذہب کے لحاظ سے اسلام کو ماننے والوں کی آبادی دوسرے نمبر پر ہے، لیکن جب کبھی بھی مسلمانوں کو کہیں بھی کسی ظلم یا کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس صورتحال میں ایک شخص نے ان کی ہر لحاظ سے مدد کی ہے، پھر چاہے وہ مدد اخلاقی ہو یا وہ مدد مالی ہو یا عملی ہو۔ دوستو، انفو فار یو میں آج ہم آپ کو ترکی کے صدر اور دنیا کے مقبول شخص رجب طیب اردگان کی بایوگرافی بتانے والے ہیں۔ رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پوسٹ گارڈ تھے جو ساحل سمندر پر کسی مشکل کے وقت لوگوں کی جانیں بچاتے تھے۔ طیب اردگان ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک اسلامی اسکول سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے حدیث نبوی اور قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا۔ یہاں ان کو سکھایا گیا کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی خاطر انہوں نے ماربنا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ طیب اردگان کو ہفتے بھر کے لیے جو جیب خرچ ملتی تھی وہ 2.5 لیرہ تھی۔ لیرہ ترکی کی کرنسی ہے۔ اس وقت 2.5 لیرہ کی قیمت $1 سے بھی کم تھی۔ چنانچہ انہوں نے استنبول کی سڑکوں پر لیمو پانی بیچا اور اس سے گزارا کیا۔ طیب اردگان کو شروع ہی سے تقریر کرنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ اسلامی معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ اسی طرح ان کا صوفی ازم کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت مطالعہ کرتے اور دوسروں کے ساتھ بھی اسی متعلق باتیں کرتے تھے۔ ان کا بولنے کا انداز بہت ہی غیر معمولی تھا۔ ان کی تقریریں ہر کسی کو دیوانہ بنا دیتی تھیں۔ انہوں نے 1976 سے سیاست کا آغاز کیا اور 18 سال کی شدید جدوجہد کے بعد انہیں استنبول کا میئر بننے کا موقع ملا۔ میئر بنتے ہی انہوں نے استنبول کا نقشہ بدل ڈالا۔ ان دنوں استنبول کی حالت بہت خراب تھی۔ صفائی کا کوئی خاص نظام موجود نہ تھا، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم تھا، چوری اور لوٹ مار بھی عام تھی۔ انہوں نے کچھ ہی سالوں کی محنت سے استنبول کا شمار یورپ کے بہترین شہروں میں کر دیا۔ اب استنبول میں ٹریفک اور صفائی کا خاص نظام موجود تھا۔ استنبول کے حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ لوگ دور دراز سے سیاحت کے لیے آ رہے تھے۔ معاشی سرگرمیاں بھی عروج پر تھیں۔ یہ سب ایک شخص کی وجہ سے ممکن تھا۔ لوگوں نے سوچا جو شخص میئر بن کر ایک شہر کو اس قدر بہتر بنا سکتا ہے، وہ ترکی کا وزیر اعظم بن کر ترکی کو بھی ضرور ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ رجب طیب اردگان نے مختلف ادوار میں مختلف پارٹیوں میں شرکت کی۔ وہ 1981 تک نیشنل سولوشن پارٹی کے ممبر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ویلفیئر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے 1998 تک کام کیا۔ اسی پارٹی سے وہ استنبول کے میئر بھی بنے اور اس کی قسمت بدل ڈالی۔ 1998 میں انہوں نے ویلفیئر پارٹی کو چھوڑا اور ورچوئل پارٹی جوائن کر لی، لیکن وہ کسی بھی پارٹی سے دلی طور پر مطمئن نہ تھے۔ 2001 میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ خود کی ایک پارٹی بنائیں گے۔ اس کا نام انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ انہوں نے 1 سال سخت محنت کی اور 1 سال بعد ہی ان کی پارٹی 2002 میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح وہ ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ ترکی کی تاریخ میں یہ وہ پہلی پارٹی تھی جو اتنے کم وقت میں الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وزیر اعظم بن کر رجب طیب اردگان نے ترکی کو معاشی طور پر مستحکم کیا۔ انہوں نے ترکی کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا اور ترکی کو درست سمت کی طرف گامزن کیا۔ 2002 سے اب تک بہت سے لوگ ان کے مد مقابل آئے، لیکن کوئی ان کو ٹکر نہ دے سکا۔ وہ ایسے واحد شخص تھے، ملک کے 3 بار وزیر اعظم اور 2 بار صدر بن چکے تھے۔ انہوں نے طویل سوچ اور تحقیق کے بعد 2014 میں ترکی کا نظام پارلیمانی کی بجائے صدارتی کر دیا۔ 2002 سے اب تک رجب طیب اردگان ترکی کے عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ 2016 میں ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی، جس میں برطانیہ اور امریکہ کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن ترکی کے عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا اور دنیا عالم کو یہ پیغام دیا کہ سچے لیڈر عوام کے دلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگوں نے طیب اردگان اور ترکی کے مستقبل کی خاطر اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ آج چاہے فلسطین ہو، شام ہو، برما ہو یا کشمیر ہو، یا دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ یا کوئی بھی کونا ہو جہاں مسلمان تکلیف یا ظلم کا شکار ہوں، تو رجب طیب اردگان مسلمانوں کی عالمی سطح پر حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے اقدامات مسلمانوں کو متحد کرنے کی طرف گامزن ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ
تمام مسلم دنیا کو متحد ہو کر دشمنان اسلام سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے۔